اگر تاریخ دیکھیں پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے تو یہاں سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی رہی ہے. پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ علاقہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا تھا وہاں دوربین سے بھی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی میں سوائے مظہر کشک کے اور کوئی نظر نہیں آتا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ٹھیک ہے آپ کی، ہم سے فیصلے غلط ہوئے ہیں. میں اپنا کہوں گا کیونکہ ابھی میں ضلع کا صدر ہوں. ہم سے کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو مضبوط لوگ تھے، یعنی کہ آپ لگا لیں شبیر قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. ان کی والدہ محترمہ ہماری ماں بھی ہے، ہماری بہن بھی ہے. ہم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور عزت دیں گے انشاءاللہ. یہ بات نہیں کہ ابھی وہ طریقہ انصاف میں ہے تو ہم ان کو عزت نہ دیں. خالدہ محسن صاحب آپ سینیٹر بنائی ہیں گیلانی صاحب نے، تو اس میں یہ مسئلہ بنا کہ جب یہ تیسرا الیکشن ہم جو ہے نا، تیسرا الیکشن ہم ہار رہے ہیں، تو یہ جو 3 الیکشن ہم ہارے ہیں یہ ہماری، بس سمجھ لیں کہ ہماری یہ جو ہے نا قیادت کا یا ہمارا یہ جو فیصلہ تھا غلط تھا، جس سے ہمارے پارٹی کے لوگوں نے چھوڑا ہمیں. جس میں یہ اپنا چودھری سان لکھنؤ لاٹیا صاحب سے ونگیں نہ بنی، ان ونگوں میں ہمارا جو مسئلہ بنا اس میں ہمارا نقصان ہوا. پھر جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے میاں امجد عباس قریشی صاحب تھے کوٹدو سے، اور وہ اپنا ان سے پہلے ان کے بھائی ارشد عباس قریشی صاحب الیکشن لڑے. کیونکہ میں تو 1988 سے جتنے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے ہیں، میں نے سب کو، جو میری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی میری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، میں نے سر نگو کیا اس فیصلے کے آگے، جس کو بھی ٹکٹ دی انہوں نے. کیونکہ میں نے تو عہد کیا کہ میں نے پیپلز پارٹی سے وفا کرنی ہے. اس کی سزا بھی مجھے مل رہی ہے، میرے خاندان کو مل رہی ہے، میری قوم کو مل رہی ہے. میری برادری کے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی تم کسی اور پارٹی میں ہوتے تو ہمیں ملازمتیں ملتی، ہمیں کوئی مراد ملتی، سیاسی فوائد حاصل ہوتے. تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، میں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا، میں نے اپنی پارٹی کے فیصلے کے سامنے ہمیشہ سر نگو کیا ہے. جو فیصلہ جناب زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر صاحبہ، جو فیصلہ بھی مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کریں، ابھی ہمارے جنوبی پنجاب کے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مخدوم احمد محمود صاحب انتہائی شریف النفس انسان ہے. وہ ہماری جتنی بھی ہم ان کی تعریف کرنے کم ہے. ہمیں ابھی جنوبی پنجاب میں ہماری پارٹی کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی صدر پاکستان صاحب آئے ہوئے ہیں، مجھ ناچیز کو بھی مخدوم صاحب نے بلایا، میں وہاں گیا ہوں، اور تمام ضلعی صدر اور جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری اطلاعات اور ٹکٹ ہولڈروں کو ہمیں عزت ملی ہے وہاں. ہماری صدر صاحب سے انہوں نے ملاقات کروائی. تو پارٹی زندہ ہو رہی ہے انشاءاللہ. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے حلقے میں ہم سے غلطی ہوئی ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں آپ، جو سیل چلے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. تو ہمیں کوئی بات نہیں، یہ پارٹی سمندر ہے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو فیصلہ کریں گے، جو زرداری صاحب فیصلہ کریں گے ٹکٹوں کے بارے میں، وہ بہتر فیصلہ ہوگا. کیونکہ ہم 3 فیصلہ انہی نے کرنا ہے. ہم نے صرف ان کو بتانا ہے کہ کون سا آدمی اس حلقے میں اتنا ووٹ لے سکتا ہے. آگے ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کس کو دینی ہے. جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ہمیں اس پر سرنگو کرنا ہے. اچھا سر، کچھ عوام کی طرف سے سوالات ہیں ہمارے. میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. جی میں بات خالدہ محسن صاحبہ کی کر رہا تھا. تو پیپلز پارٹی اس لیے کمزور ہوئی کہ جب گیلانی صاحب نے شبیر قریشی کو کہا کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑ لیں اور ارشد کو، امجد کے بھائی کو جو ایم این اے کا لڑنے دیں، تو اس وقت شبیر قریشی کو ٹکٹ نہ دی گئی. تو یہ بھی ہمارا فیصلہ ایک غلط تھا. ہم نے اسے پارٹی سے نکالا ہے، وہ اس نے پارٹی نہیں چھوڑی. اسی طرح ہم نے بلال کھر کو نکالا ہے، اس نے پارٹی نہیں چھوڑی. اسی طرح ہم نے نو لاٹیے کو نکالا ہے، اس نے پارٹی نہیں چھوڑی. آج بھی وہ پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی اس پورے ضلع میرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مضبوط اور ایک شریف النفس انسان رضا ربانی کھر صاحب اور بی بی ہینا صاحبہ کی شکل میں دیا ہوا ہے. میں ان پہ توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ نیکسٹ ہمارے ضلع میں
بہتر فیصلے کروائیں گے. تو اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں پارٹی کے لیے، بھی کر رہے ہیں، اور ہم تنظیمیں بھی بنا رہے ہیں، ہم ورک بھی کر رہے ہیں. لوگ جوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے کافی لوگ تیار ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے نکالا ہے. اب یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگے گی، کسی کو اچھی نہیں لگے. ہو سکتا ہے اسی بات پہ مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے، میری قیادت کے لوگ بھی ناراض ہو جائیں. یہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم میں کون سی غلطی ہیں. میں نو لاٹیا صاحب سے کہا کہ آپ نے میری پارٹی کیوں چھوڑی میرے بھائی؟ اس نے کہا میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، مجھے پارٹی سے نکالا گیا ہے. تو میں نے ملک اپنا خار صاحب کو بھی میں نے کہا، وہ کیا نام ہے ان کا، بلال خار صاحب کو، کہ بھئی آپ تو ہمارے ضلع کے صدر تھے مظفر گڑھ کے، میں تحصیل کا صدر تھا اس وقت، میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. تو میں یہ دیکھیں جب یہ منی لاڑکانہ تھا تو میرا والد زندہ تھا، تو منی لاڑکانہ تھا. جس کو بھی ٹکٹ سردار اپنے دیکھیں، اپنا نواب میر احمد گرمانی کو ٹکٹ ملی، ہم نے اس کا ساتھ دیا. ان کے نیچے ونگ تھا اپنا رانا لطیف صاحب، یہ رانا اورنگزاب ایم پی اے صاحب کے چاچو جان تھے، وہ ہمارے ایم پی اے الیکشن لڑے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے. سردار عبداللہ خان صاحب 2 بار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. جودت ریحان آیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا. ملک غلام مصطفیٰ کھار آیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جوگ تر جوگ طارق گرمانی صاحب ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑے. اسی طرح میاں محسن علی قریشی صاحب، بی بی خالدہ محسن صاحبہ جو ہے مشرف دور میں کونسلر بنا تھا اس وقت، مشرف دور میں ایم این اے بنی. اسی طرح اپنا میاں محسن قریشی صاحب ایم این اے بنے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اور ہمارے بہترین ساتھی تھے. تو اس میں منی لاڑکانہ جو تھا وہ واقعی تھا، اور اب بھی ہے. یہ مت سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، محمد طیب ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ضلع کوٹ ادو میں غیر فعال نظر آ رہی ہے، کوئی بڑا نام، کوئی بڑا کردار فرنٹ پر نظر نہیں آتا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حلقہ پی پی 276 میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اپنے بھائی کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. پی پی 276 میں ہمارے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں، وہاں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے بھائی رضا ربانی خار صاحب نے. اور بی بی ہینا صاحبہ اور بھائی رضا ربانی خار سے کوئی اور چہرہ ہے مجھے بتائے. ہاں، پی پی 276 جو ہے اس میں، ہاں پی پی ہمارے حلقے کے بعد، ہاں جو ہمارا حلقہ پی پی 276 اس میں تو غیب آیا ہے نا. چودھری ثنا اللہ نولاٹیا کے چھوڑنے کے بعد غیب آیا ہے. تو پھر جو ٹکٹ کا فیصلہ تھا ہمارے ماضی کے الیکشن کا، اس میں بھی غیب آیا ہے. تو جو بھی ہوا ہے تو یہ بات نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ پی پی 276 میں ہم ایسا کینڈیڈیٹ لائیں گے جو چند دنوں میں، ہم یہ اپنی ہائی کمانڈ سے میری یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم پی پی 276 میں ایسا چہرہ لائیں گے کہ لوگ انشاءاللہ مطمئن بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے. اچھا سر، ایک اور ہمارے دوست ہیں غفار جٹ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اگر پی پی 276 میں کوئی اور کینڈیڈیٹ نہ ملا تو کیا مظہر خان کشک صاحب خود الیکشن لڑیں گے ایم پی اے کا اس حلقے سے؟ پی پی 276 میں تو الیکشن لڑ جاؤں گا، یہ پکی بات ہے. لیکن میرے پاس کینڈیڈیٹ بہت مضبوط آ رہے ہیں. میں اس لیے میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے پی پی 276 میں وہ لوگ گیلانی صاحب کے ساتھ رابطے پہ ہیں اور زرداری صاحب سے، جو بہت بڑے نام ہیں، جو بہت بڑے نام، اور انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے. ان میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن یہاں کی مضبوط جو مقصد ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں تھوڑے، جو 24,000 18,000 16,000 بینک ووٹ خود رکھتے ہیں، وہ اس ووٹ کے مالک ہیں، وہ لوگ رابطے پہ ہیں. اچھا سر، کچھ میں سمجھ گیا ہوں، بہرحال آپ رہنے دیں. اچھا، ایک اور ہمارے دوست ہیں اصغر خان، وہ کہتے ہیں کہ کیا نولاٹیا صاحب دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ چودھری ثنا اللہ نولاٹیا، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے کہ وہ آج بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں.
चौधरी सानो लाख नौलाटिया साहब मेरे भाई भी हैं, और उनसे जो मेरी मोहब्बत का रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस तरह ये जो सवाल है मेरे भाई का, ये बेस्ट सवाल है। हम तो उसको लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ले भी आएंगे, उम्मीद है आ जाएंगे। अच्छा सर, अब्दुल रशीद खान हमारे एथाल स्टूडियो के सीईओ हैं, वो कहते हैं कि अशरफ रिंद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर पार्टी की ग्राउंड पोजीशन को कैसे देखते हैं? हाँ, सरदार अशरफ खान रिंद साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत की है। मैं उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर वेलकम कहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एतराज़ भी है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप? नहीं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात उनसे क्या है, एतराज़ है कि अगर वो अशरफ खान अगर पीपल्स पार्टी में आए तो पीपल्स पार्टी में उनका ग्रुप भी आएगा, वो भी आएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो समुंदर है, जो भी आना चाहे हमारे तो दरवाजे खुले हैं। वेलकम, वेलकम अशरफ खान। लेकिन उनका जो अंदाज तर्ज है ना पीपल्स पार्टी में आने का, उसमें मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है, वेलकम, हमारी मोहब्बत है उनके साथ, हम उनको आंखों पे बिठाएंगे। ये बात नहीं है, मैं तो जिले का सदर हूँ। मैंने तो पहले कहा है ना, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत फैसला करेगी हम उसके आगे सर खम करेंगे। तो उनका आने का अंदाज ये था, अगर वो पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे तो डिविजनल सदर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सदर को और मलिक रजा रब्बानी खार साहब को, मार इरशाद सियाल साहब से, बेशक हमारे ज़िले से नहीं है, मार इरशाद सियाल साहब हैं, तो इनको साथ लेके अगर वो ऐलान करते तो उनकी और बात होती। वो गए, ठीक है, मेरे भाई अलमदार कुरैशी साहब हमारे एमपीए हैं, हमारी पार्टी में वो भी अभी आए हैं, हमने उनको भी हमने सपोर्ट की है, वर्क किया है उनका, और वो इंशाल्लाह एमपीए बने हैं। तो ये अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी वो मेरे भाई हैं, मैं उनको इज्जत भी दूंगा। खैर मशरूत तौर पर उन्होंने पीपल्स पार्टी में ऐलान किया है, वेलकम, हमें खुशी है। उनके आने से हमारी पार्टी का इमेज कम नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुआ है। अच्छा सर, एक और दोस्त हैं इकबाल जवेद चीफ साहब, वो कहते हैं कि सरदार मज़हर खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर एमपीए का इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप क्यों नहीं लड़ते? मैं पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मेरे टिकट का फैसला होता है ना, जब मेरी क़यादत फैसला करती है, मैं उस क़यादत के फैसले को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। अगर मुझे पार्टी टिकट दे, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख को देखें तो जो हमारी अक़लियतें हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यूनियन कौंसिल की सतह से लेकर ऊपर तक एक बेहतरीन नुमाइंदगी दी जाती है। एक बहुत बड़े नाम शहबाज भट्टी साहब, जे सालिक साहब, आप हमें ये बताएं कि यहाँ जो हमारा ज़िला है, हमारी तहसील है, यहाँ मिनारटी जो है उस हवाले से पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, और ख़ासकर आपका ज़िले सदर होने के नाते? हाँ, मैंने इस पर काम किया है। अनायत भट्टी साहब को मैंने बनाया चौक सरवर शहीद का सदर मसीह बरादरी से, और मैंने तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यहाँ गुज़श्ता रोज़ अनायत मसीह साहब की कोठी पर ऐलान करवाया है। उन्होंने मुझे हलफ बर्दारी भी मैंने उनसे करवाई है अपना, और मैं अक़लियत से मैं चाहूँगा कि अगर मसीह बरादरी के ये जो 10 चक हैं यहाँ, अगर ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत करें और ये हमारा पहले की तरह साथ दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जरदारी साहब से और गिलानी साहब से कि हमें मखसूस नशिस्त अक़लियत विंग की जो है वो पीपी 276 में दी जाए। बहुत ज़बरदस्त एक छोटा सा शेर आपकी नज़र कि रात रतों की सदमे वेचे इकू कांड ते लड़ी आवां, सच तो मैं को मिलाना है, खड़ मैं आपको सड़ी आवां। जी नाजरीन, आप सरदार मज़हर खान कुशक साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। उन्होंने हर सवाल का जवाब इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में दिया। आपको उनका ये इंटरव्यू कैसे लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।